ذرا تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ آپ اپنے ایویکس میں کامبیٹ زون سے 400 سے 500 کلومیٹر دور آرام سے اپنی ایئر سپیس میں محفوظ بیٹھے ہیں، اپنے ریڈار پہ اپنے فائٹر جیٹس اور دشمن کے فائٹر جیٹس کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ اچانک آپ کے وارننگ سسٹمز بجنا شروع ہو جائیں اور آپ کو ریڈار پہ اپنے ایک بلپ نظر آئے جو آپ کی طرف بڑی تیزی سے آ رہا ہے۔ اب آپ کے پاس صرف چند سیکنڈ ہیں اس سے بچنے کے لیے۔ جی ہاں، یہی سچویشن ایک ایویکس کا کرو فیس کرے گا جب PL-17 الٹرا رینج میزائل اس کو اپنا ٹارگٹ بنائے گا۔ وہ زمانہ شاید اب چلا گیا ہے جب دنیا کی ایئر فورسز اپنے ہائی ویلیو ایسٹس کو 100 سے 500 کلومیٹر دور رکھتے ہوئے کسی بھی ایئر کامبیٹ میں اپنے فارورڈ ایسٹس کو آرام سے گائیڈ کرتے تھے۔ یہ ایسٹس جیسے کہ ایویکس اور فیول ٹینکرز یوزلی پیچھے رہتے ہوئے کسی بھی ایئر کامبیٹ میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ چائنا نے PL-17 دنیا کا لانگسٹ رینج ایئر ٹو ایئر میسائل بنا لیا ہوا ہے، جو کہ اب شاید پاکستان بھی ایکوائر کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ میسائل پرائمریلی ڈیزائن ہی ایویکس اور فیول ٹینکرز کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے ہے، جس کی وجہ سے اس کی رینج 300 سے 500 کلومیٹر تک بنائی گئی ہے۔ ماڈرن ایریل کامبیٹ میں اگر ایویکس کو شوٹ ڈاؤن کر دیا جائے تو پوری کی پوری ایئر فورس بلائنڈ ہو جائے گی۔ دشمن کے ایویکس کو شوٹ ڈاؤن کرنے ایک ایسی کیپیبلٹی ہے جو کہ ہر ایئر فورس ڈیفینیٹلی اپنے پاس رکھنا چاہے گی۔ کرنٹلی یہ میسائل چائنا کے J-16 پہ نصب کیا گیا ہے، جو کہ وہ پیسیفک میں مشنز فلائی کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ لیکن کچھ عرصے سے ایسی نیوز آ رہی ہیں سامنے جس سے نظر آ رہا ہے کہ پاکستانی فورس نے بھی یہ میسائلز ایکوائر کر لیے ہیں اور ان کی آج کل اب ٹیسٹنگ ہو رہی ہے J-10C پہ۔ بظاہر یہ میسائل J-10C کے لیے تو نہیں بنایا گیا، لیکن پاکستان ایئر فورس کے پاس کرنٹلی جب تک J-35 نہیں آتا، J-10C ایک بیسٹ پلیٹ فارم ہے اس میسائل کو پراپرلی یوز کرنے کے لیے۔ ویسے بھی یہ میسائل J-35 کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا کیونکہ اس کا سائز آلموسٹ 6 میٹرز ہے، جو کہ J-35 کے لیے کافی بڑا ہے، کیونکہ J-35 کے انٹرنل بیس میں تمام ویپن سسٹمز رکھے جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ میسائل اس میں فٹ کرنا کافی مشکل ہے۔ J-10 پہ بیسک اس کا ویٹ تو زیادہ ہی ہوگا، لیکن J-10 پہ اگر 2 میسائلز بھی لگا دیے جائیں اور ایک کل شاٹ اویلیبل ہو تو پاکستان ایئر فورس میں یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے کہ وہ ایک J-10C کو ہی یہ ٹارگٹ دے کے ایک کسی بھی کامبیٹ مشن میں بھیج سکتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ یہ میسائل چائنیز اسٹیلتھ J-20 کے لیے اسپیسیفکلی ڈیزائن کیا گیا ہے، لیکن کیونکہ پاکستان J-20 ایکوائر نہیں کر رہا، جس وجہ سے موسٹ لائکلی یہ میسائل پاکستان J-10 میں ہی یوز کرنا چاہے گا۔ PL-15 کا ایک ایڈوانسڈ ورژن ہے، اس میں کیپیبلٹیز تو تقریباً وہی ہیں لیکن صرف فرق رینج کا ہے۔ PL-17 میں ڈوئل پلس سالڈ راکٹ موٹر ہے اور اس کو بھی سیٹلائٹ اور ایویکس سے گائیڈ کیا جا سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فائٹر جیٹ اس کو فائر کرے گا اور اس کے بعد اس کو اپنے ٹارگٹ پہ گائیڈ ایک ایویکس یا سیٹلائٹ کے تھرو کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی الیکٹرانک وارفیئر ریزسٹنٹ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جیمنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اب پاکستان یہ میسائل لیتا ہے کہ نہیں یہ ٹائم ہی بتائے گا، لیکن جو نظر آ رہی ہے سچویشن اس کے مطابق تو پاکستان ایئر فورس کے لیے یہ ایک بہت سالڈ ویپن سسٹم ہے جو کہ PAF ڈیفینیٹلی ایکوائر کرنا چاہے گی۔ اب ایک سوال آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ 400 to 500 کلومیٹر شوٹ ڈاؤن کر سکتا ہے تو اینیمی جو ہے وہ اس سے زیادہ دور، یعنی 500 سے زیادہ پیچھے 600-700 کلومیٹرز دور ایویکس اڑائے تو اس کو کیا مسئلہ ہوگا؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اتنی دور سے ایک ایویکس کے لیے اپنے فائٹر جیٹس کو گائیڈ کرنا زیادہ مشکل بھی ہوتا ہے، اور اتنی زیادہ دور ہونے کی وجہ سے ایک ایویکس کی اپنی پرفارمنس بھی کافی افیکٹ ہوتی ہے۔ ایک بات تو اب کلیئر ہے کہ جس بھی ایئر فورس کے پاس PL-17 ہوگا اس کو ایک ایڈوانٹیج اپنے دشمن پہ ڈیفینیٹلی ہوگا۔
اس سلسلے میں اب مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کو دیتے رہیں گے. تھینک یو فار واچنگ.